السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سکون قلب نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور صبح بخیر۔ امید ہے کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، بہت مزے میں ہوں گے۔ چھٹی کا دن ہے تو آپ اچھی ہی کام سارے کر رہے ہوں گے۔ زندگی آج کا جو ٹاپک ہوگا نا، مین ٹاپک، وہ ہے شش ہفت ہیکل اور ششکل۔ ہفت ہیکل اور ششکل، اس کے متعلق انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں پڑھنے چاہیے، کیسے پڑھنے چاہیے اور اس کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرما دے گا۔ زندگی مسلسل کوشش کا نام ہے۔ جہنم سے نجات کی کوشش، جنت میں داخلے کی کوشش۔ تصور کیجئے روز حساب ہے، آپ جنت میں بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، آپ کو نسبتاً نچلے درجے میں رکھا گیا ہے۔ آپ بظاہر تو آپ خوش ہیں، مگر باقی سب آپ کے اونچے درجے کی جنتوں میں ہیں، یعنی ان کو اچھا پروٹوکول، نعمتیں اور ان کی خواہشیں اور حسرتیں زیادہ پوری ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں گے ہر لمحہ ہر لمحہ میں نے رب کے نام کیا ہوتا، اس وقت نہ سوئے ہوتے، اس وقت گوسپ نہ کرتے، اس وقت فضول سکرین سکرولنگ نہ کرتے، اس وقت فلاں پارٹی پر نہ جاتے، مووی نہ دیکھتے۔ مگر تب صرف ابد ہوگا، ہمیشگی۔ ابد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی۔ پھر تو کوئی چینج نہیں ہونا نا۔ دنیا اب بدل رہی ہے، تب نہیں بدلے گی۔ اور یہ تو اس صورتحال کی بات ہے جب آپ جنت میں ہوں گے۔ دوسری طرف اگر خدا نخواستہ جنت ملی ہی نہیں، اپنے پچھتاوے کو سوچئے، اپنی اذیت کا اندازہ کیجئے۔ آپ بڑے ذہین اسٹوڈنٹ، بڑے لائق بزنس مین، بڑے کامیاب سیاستدان، مگر دراصل آپ ایک لوزر، ہارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، بیکار انسان، جس کو اس کا رب دیکھے ہی نہیں، نہ اس کو اپنا آپ دکھائے۔ بیوقوف انسان جس نے اس امتحان گاہ میں بیٹھ کر پرچہ حل کرنے کی بجائے ادھر ادھر تاک جھانک میں وقت لگا دیا۔ کون ہے آپ؟ کہاں ہے آپ کا آرام؟ کہاں ہے آپ کے عیاشی؟ دن رات غفلت کی زندگی اور آؤٹنگز اور غافل دوست اور سنیکس کی پلیٹ اور سکرین پر چلتے مناظر، کہاں ہیں آپ سب؟ اللہ نے کہا ہے نا، لیس الانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کہ اس نے کوشش کی۔ وہ اوپر والا بڑا ہی عادل ہے، آپ یقین کریں، بڑا عادل ہے۔ ایک بندہ فرض نمازیں بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن بھر اللہ سے ڈرتا ہے، خیر کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، اچھے اخلاق رکھتا ہے، اللہ اس سے ہائی رینک دے دیا۔ آپ کو کبھی تاجر کو دیکھا؟ جس نے تاجر کو اچھا مال چاہیے ہوتا ہے، وہ وقت پر گھر سے نکلتا ہے، سوتا نہیں، کوئی اور نہ لے جائے، اب مال اچھا میں رہ جاؤں۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اللہ کا مال جنت سوئے سوئے ہی آپ کو دے دی جائے گی؟ نہ بھئی، یہ خام خیالی ہے ہم سب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس مسافر کو ڈر ہو کہ وہ راستے میں ہی رہ جائے گا اور وقت پر منزل پر پہنچ نہ سکے گا، وہ رات کو سوتا نہیں بلکہ اپنا سفر رات کے آغاز میں ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بخیریت وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کا مال بھاری قیمت میں ملے گا۔ سن لو، اللہ کا مال جنت ہے گویا۔ جنت غافلوں کے لیے نہیں ہے۔ محنت اور کوشش کرنا سیکھے، ہر کوشش کو عارضی سے سکون کی نظر کرنا چھوڑ دیں، ہوش سے زندگی گزاریں، مستقل مزاج بنے، روز اللہ سے قریب ہونے کا بہانہ ڈھونڈے،
آپ 5 نمازیں، کل ایک نئی صورت حفظ، پھر ایک دعا، پھر اچھا اخلاق، پھر تہجد شروع، کسی کو نیکی کی نصیحت، کسی کو برائی سے منع۔ یاد رکھیے ہمیشگی کی زندگی وہ ہے کہ اس کے پچھتاوے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے اللہ۔ نماز میں بھی آخر میں یہ دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ ابھی بچے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، ہم 7 سال کے بچے کو صبح سویرے اٹھا کر اسکول تو 4 سال کے بچے کو بھیج دیتے ہیں۔ 7 سال کون سی ماں والا، وہ تو بےچارا 3-4 سال میں وہ جانے لگ جاتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے ابھی بچے، ان پر بھاری بھرکم دنیاوی کتابوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں، لیکن دین کے علم کے لیے ابھی بچے ہیں۔ بچیوں کو آدھے ننگے لباس پہنا کر اس سوچ کے ساتھ ان کی شرم و حیا ختم کر دی جاتی ہے ابھی بچی ہے۔ گھروں میں عشق و معاشقے کے ڈرامے کے ذریعے معصوم بچوں کے ذہنوں میں حرام بھرا جا رہا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بچے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن میں انسان اور پتھر ہوں گے۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن رکھو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر رائی یعنی رعایت پر مامور ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی رائی ہے، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ بچوں کی اصل عمر سیکھنے کی یہی 1 سے 10-12 سال ہے، جو بچہ کر کے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ بچوں کے اس قیمتی وقت کو بچائیں، کیونکہ دنیا کے کاموں سے زیادہ اہم بچوں کی دینی تربیت ہے، اور یہی ان کی اور والدین کی نجات کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنائے اور ایسے صالح اعمال کروائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ذکر الہی کا راستہ کون سا ہے، کبھی سوچا ہے؟ نوافل کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی پھر وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، پھر وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ انسان۔ پیارے بہنوں، بھائیوں، بچوں، نوافل کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے نوافل سے پیچھے رہتے ہیں اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند اور چاہت نظر ہی نہیں آتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے بچائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ تو سب کچھ ہی کر سکتا ہے اگر ہم پر مہربان ہو جائے۔ اور جو ہے نا محبت، ہر کوئی کہتا ہے نا مجھے محبت کی جائے۔ والدین کہتے ہیں میرے بچے مجھ سے محبت کریں، بچے کہتے ہیں والدین ہم سے محبت کریں، خاوند کہتا ہے میری بیوی مجھ سے محبت کرے، بیوی کہتی ہے میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، داماد بہویں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے محبت کریں، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں ہم سے محبت کریں، بچوں کے بچے کہتے ہیں یہ ہمارا نانا نانی دادا دادی ہیں یہ ہم سے محبت کریں، نانا نانی دادا دادی کہتے ہیں یہ ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں یہ ہم سے محبت کریں۔ اسی طرح بہن بھائی، اسی طرح رشتہ دار، ہر کوئی محبت کا متلاشی ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو پھر محبت کہتے کس کو ہے، کبھی سوچا؟ محبت جو ہم کسی کی طرف بال جتنی زور سے پھینکیں گے اتنی زور سے وہ ہماری طرف آئے گا نا۔ جب ہم محبت نہیں کریں گے کسی سے تو کوئی ہم سے کیوں کرے گا؟ جب ہم ان کے لیے سیکریفائز نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے کیوں کریں گے؟ جو آج ہم بوئیں گے وہی تو ہم کل کاٹیں گے نا۔ یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنی زمین کو گھاس پھوس اگنے کے لیے خالی چھوڑ دیا اور ہم سمجھے وہاں آم کے باغ اگ جائیں، وہاں انگوروں کے گچھے لٹک جائیں، وہ کھجوروں سے بھر جائیں، وہ گندم آلوؤں سے بھر جائیں، کپاس سے بھر جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا، گھاس پھوس ہی اگے گی نا جب خالی چھوڑا۔ تو آج محبت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، محبت دکھ نہیں دیتی اگر بے غرض ہو جذبہ، اگر منزل بنے رستہ، اگر چاہت کے پردے میں
कोई लालच ना हो लिपटा। अगर तुम सौंप दो सब कुछ, सिले में कुछ नहीं मांगो। अगर सौदा ना हो कोई, मोहब्बत बस मोहब्बत हो, तो फिर ये सुख ही देती है, कभी भी दुख नहीं देती। मोहब्बत दुख नहीं देती। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है। जो आए तीसरा दाना, ये डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है नमाजों की मोहब्बत का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में अमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। तो अपने अल्लाह से मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत। सिर्फ उसने हमें देना है, उसने हमसे लेना है, उसने हमारे फैसले करने हैं। जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत, रोजी औलाद, कामयाबी तरक्की, खुशहाली बर्बादी, घटाना बढ़ाना उसके इख्तियार में। आप अल्लाह से मोहब्बत करें सिर्फ उसके होके। ये नहीं कभी वो दाता है वो दे रहा है, कभी वो गंज बख्श है वो दे रहा है। ना कोई गंज बख्श है, ना कोई गरीब नवाज है, ना कोई दाता है। गंज बख्श भी अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला भी अल्लाह है। गंज बख्श पता किसको कहते हैं? खजाने बख्शने वाला, तो वो अल्लाह है। गरीब नवाज कौन है? गरीबों को नवाजने वाला, वो भी अल्लाह है। दाता है देने वाला, तो वो भी अल्लाह है। है कोई और जिसको आप कहें कि वो ये काम कर लेगा? नहीं है ना। तो फिर अल्लाह को पूरे तवज्जो से मोहब्बत करें। इसी तरह अल्लाह का रसूल जिसने रातों को रो के उम्मत की दुआएं की, जिसने मिराज पे जाके रो के अल्लाह से दुआएं की, जिसने सजदों में तहज्जुद में उठ के नमाज दुआएं की, मेरी उम्मत को बख्श दे अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। और अपनी वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, अल्लाह ने जो कहा मैं अन करीब तुझे अल्लाह इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। तो उन्होंने वो संभाल ली, किसके लिए? उम्मत के लिए, हम सब के लिए। तो हम क्या उनके ऊपर इतना दरूद सलाम भेज रहे हैं? गौर करें कि क्या हम भेज रहे हैं? हम अच्छे उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे तो फिर तो हम फेल है ना। और एज ए शौहर सोचें, क्या वो अपने बीवी बच्चों से सच्ची मोहब्बत कर रहा है? क्या हर बात उनके साथ सच बोल रहा है? दुख सुख उनके साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा है? जहां से वो आ रहा है जा रहा है, क्या वो अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को बता रहा है? इसी तरह बीवी बताए, क्या वो जो कमाई और बच्चे उसकी सपुर्द कर गया, तो क्या उसने उसमें ईमानदारी बरती? जो अपनी कमाई उसने उसको दे दी, क्या उसने कोई फजूल खर्ची तो नहीं की? एक बीवी को यह भी इजाजत नहीं है कि वो सदका खैरात खामद की इजाजत के बगैर उसकी कमाई में से कर सके, ये इजाजत नहीं है। और इसी तरह बीवी की कमाई है, उसके पास पैसे हैं, उसको कहीं उसने खुद कमाए हैं, उसको पेरेंट्स से मिले हैं, उसको कुछ और मिला है, खामद एक पैसा भी उससे जबरदस्ती नहीं ले सकता। हाँ, बीवी का नान नुफ्का शौहर के जुम्मे कि वो शौहर ने पूरा करना है। नान नुफ्का उसकी जरूरत, अयाशी की चीजें नहीं। बीवी कहे रोज डिजाइनर चीजें लेनी है, तो ये खामद की बेचारे की जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो हराम कारियां करेगा और क्या करेगा? क्या आप अपने बच्चों को सही ईमानदारी से वक्त दे रहे हैं जो उनको चाहिए तरबियत के लिए? क्या आप अपने वालिदैन को बुढ़ापे में वो संभाल रहे हैं जिस तरह के उनको संभालना चाहिए? फिर आप देखें कि क्या आप अपने बहन भाइयों के लिए, क्या वो मर्द है या औरत है, दोनों, क्या उनके हकूक पूरे कर रहे हैं? कोई बहन भाई अगर जरा कमजोर है, क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको लेके दौड़ाएं अपने साथ, पीछे ना रह जाए? क्यों पीछे रह जाए? ये ना हो कि एक के बच्चे बड़े पढ़ लिख के जरा बड़े नवाब साहब बन जाए और एक बेचारा हसरत में देखता रह जाए। नो, दिस इज नॉट फेयर। तो फिर क्या ईमानदारी, क्या मोहब्बत? कुछ नहीं है। कभी गौर किया कि जो हमारे अल्लाह ने हमें काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए घर में दिए हुए हैं, हम उनका भी, अल्लाह के रसूल के बाद, वालिदैन के बाद उनका शुक्र नहीं अदा कर सकते? जो हमें बैठों को खिलाते पिलाते हैं, जूता कपड़ा ला के पकड़ाते हैं, क्या आप सोचे हम सब उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं? गर्मी का ख्याल, सर्दी का ख्याल, उनके घर वालों का ख्याल, उनके रोटी पानी का ख्याल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर क्या हमारी इबादतें हैं?
اگر نہیں کر رہے تو کیا ہماری نمازیں ہیں، کیا ہمارے روزے ہیں؟ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ نماز کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہی ہوگا، کیا ہمسایوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیا قرابت داروں کے پورے کر رہے ہیں؟ یہ سارے سوال ہوں گے۔ یہ اس کو ہی محبت کہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا کی خدائی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، جس نے دامان مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہوا ہے وہ تو خدا کے ساتھ جڑا ہی رہے گا، وہ تو ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے، وہی تو جڑا ہوا ہے۔ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا اظہار کریں جس کا کہ آپ کو ان کی امتی ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے۔ اپنے فرائض کو پورا کریں تاکہ وہ ہمارے حق میں ہمارے لیے دعائیں کریں اور اچھا کریں، ہم بھی تو کچھ کریں۔ اچھا، اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ جو ہے شش کفل، عام زبان میں تالے کو کفل کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے گرد و نواح میں آفات و بلیات کا نزول رہتا ہے، اور جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے وظیفہ شش کفل ایک تالے کی مانند ہے، جسے پڑھنے سے آفات اور بلیات جو انسان کو تنگ کرتی ہیں اس کو کفل لگ جاتا ہے، اس لیے اسے کفل کہا جاتا ہے۔ وظیفہ شش کفل در حقیقت بزرگان دین اور صوفیاء اعظام کے معمولات میں سے ہے۔ شش کفل کو سوتے وقت پڑھنے والا تمام آفات، شیاطین اور جنات کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ جب کوئی اپنے گھر سے باہر سفر پر جائے تو وظیفہ شش کفل کو پڑھ لے، پڑھ کر اپنے اہل و عیال اور گھر کے مال و متاع کو اللہ کے سپرد کر جائے تو انشاءاللہ جس حالت میں وہ چھوڑ کر جائے گا ویسا ہی سفر سے واپسی پر پائے گا، کیونکہ کفل پڑھنے سے اس کی ہر چیز اللہ کی پناہ میں رہے گی۔ نماز فجر کے بعد وظیفہ شش کفل کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی خاص نعمت حاصل ہوگی۔ چلو 11 دفعہ نہیں، ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیا کرے نا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کام میں اس کی مدد فرمائے گا اور اس سے دل کا غنا عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ظاہری اور باطنی علم کے حصول کی راہیں کھل جائیں گی اور وہ لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ معزز اور صاحب مقام و خیال کیا جائے گا۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو کفل کو سوتے وقت 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ گمشدہ چیز کے بارے میں آگاہی ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ ساری قرآن میں دعائیں ہیں قرآن مجید کی۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہوں گے نا 5 سورے وظائف کی کتابیں، ان میں سب میں موجود ہیں شش کفل ہیکل، صرف آپ کو اس کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، جو ہفت ہیکل ہے قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کا انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے، جسے 7 علیحدہ جزوں میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ ہیکل دراصل ایسی قلعہ بندی ہے جنہیں پڑھنے سے پڑھنے والا ہر لحاظ سے بیرونی حملوں اور آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی ان 7 ہیکلوں کو ورد کے طور پر پڑھے گا تو وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ اور وظیفہ ہے ہفتہ ہیکل کے فیوز و برکات حسب ذیل ہے۔ وظیفہ ہفتہ ہیکل کو گھر میں پڑھنے سے خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی مالی پریشانی ہو تو کثرت سے پڑھا جائے تو مالی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی مقروض ہو اسے چاہیے 11 مرتبہ روزانہ ہفتہ ہیکل پڑھے، انشاءاللہ قرض اترنے کا کوئی نہ کوئی اللہ پاک ذریعہ بنا دیں گے۔ وظیفہ ہفتہ ہیکل خاص طور پر آسیب، جنات، شر، شیطان، دشمنوں کے خوف و ہراس سے باحفاظت رہنے کے لیے بڑا ہی سریع الاثر ہے۔ اس لیے اگر کسی مقام پر آسیب یا جنات کا اثر ہو تو وظیفہ ہفتہ ہیکل کو روزانہ اس مقام پر کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ جنات وہاں سے کوچ کر جائیں گے۔
اگر کوئی رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو پڑھنے والا شیطانی حملوں اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ ہفت ہیکل کی روزانہ 7 مرتبہ تلاوت دوزخ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر کوئی اس وظیفہ کو روزانہ 7 مرتبہ ہی پڑھ کر اللہ کے حضور میں اپنے فوت شدہ اقارب اور والدین کی بخشش کی دعا کرے، اس کے فوت شدہ عزیز و اقارب کو عالم برزخ میں نجات مل جائے گی۔ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا رہے اس پر عالم سکرات کی تکالیف آسان ہو جائیں گی۔ ہفت ہیکل کی آیات کو پڑھنے سے اللہ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے، لہٰذا جو نماز تہجد کے بعد ہفت ہیکل کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ اپنے فضل سے دین و دنیا میں اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ اگر کوئی سے پریشانی درپیش ہوگی تو وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ اگر کسی کوئی جائز حاجت درپیش ہوگی تو چاہیے کہ وہ ہفت ہیکل کو بعد نماز عشاء بہت زیادہ پڑھے، پھر بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ جائز حاجت پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی مشکل ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ اس میں ہے کیا، جو پہلا ہے اس میں آیت الکرسی ہے، پہلا جو اس کا نمبر ہے، اور جو اس کا دوسرا ہے اس میں آل عمران والی آیت ہے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اور جو تیسرا ہے اس میں آمن الرسول کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور جو چوتھا ہے اس میں وہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ والی جس میں اسم اعظم ہے وہ ہے، اور جو اگر اس سے اگلا ہے اس میں ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا یہ ہے، اور جو 7واں ہے اس میں وہ سورہ جن میں سے جو اسم اعظم والا حصہ ہے وہ ہے، اور ایک میں وہ سورہ قلم جس میں نظر نہ لگے این یکاد الذین کفروا یزلقون کا اب یہ ہے، اور ایک سورہ طارق ہے، اور آخری 5 صورتیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ اس کے فوائد دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار محنت کم ہے لیکن فروٹ ماشاءاللہ کتنا زیادہ ہے، اور پھر جو آخرت میں فائدہ ہوگا وہ علیحدہ ہے، اور جو دنیا میں ہے تو وہ علیحدہ ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں پلیز، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے نا ان کا ثواب بہت زیادہ، ٹائم تھوڑا ہے ان پہ لگتا ہے لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو پڑھا کریں بجائے ڈرامے دیکھنے۔ ہمیں کیا ملے گا ڈراموں سے؟ کوشش کیا کریں یہ جو مختلف قسم کے پروگرامز آتے ہیں نا شام میں، کبھی کوئی آ گیا کاشف عباسی آ گیا تو اب فلانا عمران آ گیا، تو دفع کریں، ایسے یہ باتیں ساری بکواس ہی ہوتی۔ کبھی کوئی دیکھا ہے کہ ایگزیکٹ بات سچی نکلی؟ ویسٹ آف ٹائم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں آپ کتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس پہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی توجہ ہو، فضول ٹائم پہ وقت ضائع نہ کریں، فضول کے گانے سننے، فضول کے ڈرامے دیکھنے، فضول ایویں ہی کہنا ونڈو شاپنگ ہے۔ ہم نے کیا کرنی ونڈو شاپنگ؟ کسی چیز کی ضرورت ہے اپنی لسٹ بنائیں لے آئیں، کوئی نہیں کہتا کہ نہ لیں، ضرور لیں۔ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا؟ ونڈو شاپنگ کیا کرنی ہے؟ اللہ کے باغوں کی شاپنگ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درودوں کی شاپنگ کریں۔ آپ کو پتا ہے ایک کتاب ملتی ہے جس میں 7 منزلیں ہیں درود شریفوں کی، میں نے وہ لی ہیں 2-3 کتابیں، 1-2 دن میں میرے پاس پہنچ جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کی لکھی ہوئی ہیں، تو وہ 1 منزل روز پڑھیں گے تو پھر سوچیں ہماری اللہ اپنے حبیب کے صدقے منزلیں کتنی بلند کر دے۔ بس اللہ کی باتوں میں دل لگائیں، بچوں کے لیے دعا کریں، شوہر کے لیے کریں، والدین کے لیے کریں، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، جس کا جو بھی روزگار ہے اس کے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، بہن بھائیوں کے لیے کریں، اور اپنے ہمسایوں کے لیے کریں، اور نبی کی ساری امت کے لیے کریں۔ آپ کا دین بھی سنور گیا، دنیا بھی سنور گئی، لوگ بھی خوش ہو گئے، آپ کو ذہنی سکون بھی مل گیا۔ بس کوشش کریں کہ اب ہمیں کوئی بھی ہمارے ساتھ بات کرے بھی، ہم نے ہاں ہوں کچھ ہاں ملانی نہیں، اس کو کہنا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کوئی فالتو بات سنی، دفع کریں، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ بس اچھی بات کریں، منہ سے پھول جھڑے، جو اسی وقت فرشتے اٹھا کے لے جائیں تو اللہ کہے ہاں بھائی بندہ ٹھیک ہی چل رہا ہے، یہ ہے۔ تو اگر آج کا آپ کو میرا آج کا آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے، اور کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔